دوستوں، آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی تاریخی اور پراسرار کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں۔ ذرا سوچئے، کمیونیکیشن کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اور نتیجہ سیدھا موت۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کسی پیغام کا غلط مطلب نکلنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گولی تو صرف ایک آلہ تھی، اصلی ہتھیار تو جھوٹ تھا۔ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ یہ خوفناک حقیقت ایک فرار مجرم، ایک سخت گیر ٹیکسس رینجر اور ایک راز چھپائے ہوئے بارٹینڈر کے درمیان ہونے والی دردناک ٹکر کا منظر تیار کرتی ہے۔ یہ صرف ایک گولی چلنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کی مثال ہے کہ جب پیغام بدل جائے تو زندگیاں کیسے پلٹ جاتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، ناقابل گرفت مجرم۔ ہماری یہ کہانی 1900 کی دہائی کے شروع میں ریو گرانڈے دریا کے دھول بھرے کناروں پر آ کر کھلتی ہے۔ اس وقت وہاں ایک بہت ہی مشہور اور خوفناک ڈاکو ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا پیپے روڈریگز۔ اب پیپے کا طریقہ واردات بڑا ہی سادہ لیکن کامیاب تھا۔ وہ ٹیکساس کے چھوٹے قصبوں میں بینک لوٹتا اور پولیس کے آنے سے پہلے ہی سرحد پار کر کے واپس میکسیکو نکل جاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ جب تک وہ میکسیکو کی حدود میں واپس پہنچ گیا، قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ خود کو قانوناً بالکل انٹچبل سمجھتا تھا۔ $50,000 آج کے دور میں بھی یہ اچھی خاصی رقم ہے، تو ذرا سوچئے اس وقت کتنی بڑی دولت ہوگی۔ پیپے نے لریرو کے ایک بینک سے یہ میسو رقم لوٹی تھی، اور اس سب سے بڑی چوری نے آخرکار ایک اعلیٰ قانونی عہدیدار کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، جس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، کینٹینا میں گھرا ہوا۔ اس دور کے ایک بہت ہی تجربے کار ٹیکسس رینجر کیپٹن ولیم ہیز نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ اب قانون توڑنا ہی پڑے گا۔ اس نے پیپے کا پیچھا کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر دریا پار کیا۔ لگاتار 3 دن کے تھکا دینے والے تعاقب کے بعد ہیز آخرکار ایک چھوٹے سے میکسیکن گاؤں پہنچا۔ وہاں ایک کینٹینا کا دروازہ کھولا، سیدھا اندر گھسا اور اچانک اپنی کھولڈ 45 پسٹل نکال لی۔ پلک جھپکتے ہی پسٹل کی ٹھنڈی اسٹیل کی نالی پیپے کے ماتھے پر تھی۔ مجرم اب پوری طرح گھر چکا تھا۔ تیسرا حصہ، زبان کی جان لیوا رکاوٹ۔ اب یہاں آپ لوگ سوچیں گے کہ بس اب گولیاں چلیں گی، لیکن یہ ٹکراؤ اچانک ہی خاموشی کی ایک ایسی دیوار سے جا ٹکرایا جس کی کسی نے امید ہی نہیں کی تھی۔ اور یہاں سے اصلی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ واقعی بالکل واضح تھا۔ کیپٹن ہیز بولتا تھا صرف انگریزی اور ہمارا مجرم پیپے صرف اسپینش جانتا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس مجبوری میں ہیز نے کاؤنٹر کے پیچھے چھپائے ہوئے ڈرے سہمے بارٹینڈر، جس کا نام کارلوس تھا، اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تاکہ وہ ان کے درمیان ترجمہ کر سکے۔ اس چور سے کہو کہ اگر اس نے مجھے نہیں بتایا کہ $50,000 کہاں چھپائے ہیں تو میں ابھی ٹریگر دبا دوں گا۔ ہیز نے کارلوس کو یہ سخت دھمکی دی۔ یہ ایک انتہائی صاف اور سیدھا پیغام تھا جو اس نے مترجم کے حوالے کیا، ایک ایسی دھمکی جس پر زندگی اور موت کا فیصلہ ٹکا تھا۔ چوتھا حصہ، ایک جان لیوا ترجمہ۔ کہانی کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ یہ ہے کہ جب اس ڈاکو نے ترجمہ کی ہوئی موت کی دھمکی سنی تو واقعی میں کیا ہوا؟ جیسے ہی دھمکی پیپے تک پہنچی، اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ رونے لگا اور اس نے فوراً تیزی سے روتے ہوئے اپنا جرم قبول کر لیا۔ مجھے مت مارو، پیسے گاؤں کے کنویں کی تہہ میں چھپائے ہیں، اس نے بتایا اور خزانے کی مکمل ڈیٹیل دے دی۔ اپنی جان بچانے کے لیے پیپے نے مکمل سچ بول دیا۔ لیکن جانتے پھر کیا ہوا؟ کارلوس، جو وہاں دیوار پر لگے انعام کے اشتہار کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس پر اچانک لالچ حاوی ہو گیا۔ اس نے رینجر کی طرف دیکھا اور یہ انتہائی ٹھنڈا، سوچا سمجھا اور بالکل جھوٹا جواب دیا۔ پیپے کہتا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے اور اسے مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان کا یہ خوفناک فرق دیکھیں ذرا۔ ایک بے بس مجرم نے پورا سچ بولا، لیکن ایک لالچی مترجم نے بناوٹی جھوٹ کر لیا۔ اصلیت اور افسانے کے اس ٹکراؤ نے حالات کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں تباہی بالکل طے تھی۔ اور پھر خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک گولی چلی۔ یہ جھوٹی بات سن کر اور اس عظیم دھوکے سے بالکل بے خبر ہو کر ہیز نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کے بعد کارلوس رات کے اندھیرے میں آرام سے وہاں سے نکل گیا تاکہ وہ چھپایا ہوا خزانہ اکیلے ہی حاصل کر سکے۔
اب آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، مفروضوں کی قیمت۔ بات صرف ایک کہانی کی نہیں ہے، بلکہ انسانی بات چیت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی ضروری سبق ہے۔ ایک پیغام کو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کتنی آسانی سے توڑا مروڑا جا سکتا ہے، یہ کہانی اس پروسیس کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ پہلے بولنے والے کا مقصد، پھر ترجمہ کرنے والے کا فلٹر، اور آخر میں سننے والے کی غلط سمجھ۔ یہ مکمل کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیپے نے فرض کیا کہ اس کا ترجمہ سچائی پر مبنی ہوگا، اور ہیس نے فرض کیا کہ مترجم بالکل قابل اعتماد ہے۔ جب ہم آنکھ بند کر کے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا پیغام بالکل ویسے ہی سمجھا جا رہا ہے جیسے ہم نے بھیجا، تو ہم دراصل ایسے نتائج کے ساتھ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتے۔ جو شخص پیغام کو کنٹرول کرتا ہے وہی نتیجے کو کنٹرول کرتا ہے۔ خراب کمیونیکیشن چاہے کسی کاروباری ڈیل کو خراب کرے یا سچ میں کسی کی جان لے لے، یہ ثابت کرتی ہے کہ معلومات کی براہ راست تصدیق کرنا ایبسلیوٹلی کروشل ہے۔ کسی کی بات پر اندھا یقین تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو اب جب ہم اس وضاحت کے آخر میں ہیں، ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اس المیے کا اصل قصوروار آخر کون ہے؟ پیپے جو ایک چور تھا، ہیز جس نے قانون توڑا، یا کارلوس جو جھوٹا تھا؟ جب ترجمے میں حقیقت کھو جاتی ہے تو اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، آپ لوگ اپنی زندگی میں یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کبھی غلط نہ سمجھے جائیں؟ ضرور سوچیے گا اس بارے میں۔